کہ دنیا کے تمام انسانوں کی تمام تر ضروریات، تمام تر پریشانیاں، تمام تر خوشی غمی کا احاطہ کرتا ہے۔ تو دوست سے گزارش کروں گا کہ آپ سامنے آ جائیں۔ جب سمجھنے والے بندے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو بات کرنے کا مزہ بھی آتا ہے اور بات کرنے کا اجر بھی زیادہ ہے۔ مقصد ہمارا کیا ہے کہ جمعہ کے دن میں دو باتیں بیان کر کے ہم کچھ سیکھ لیں، کچھ سمجھ لیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں حق سچ کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین اسلام عطا کیا، یہ دین ہماری تمام تر ضروریات کا احاطہ کرتا ہے۔ جب سے یہ دین نازل ہوا، قرآن نازل ہوا، شریعت بنی، تب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر آنے والی قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، تمام کے تمام انسانوں کے تمام مسائل اس کے اندر موجود ہیں۔ ہر مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے، لیکن فکر کرنے والا، سمجھنے والا اور اس کے اندر سے کھوج لگانے والا بندہ چاہیے۔ جب ہم نے بات کر دی کہ تمام تر ضروریات، تمام تر مسائل کا حل ہمیں دین اسلام کے اندر سے مل جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سانس لینے سے لے کر دنیا کی تمام ضروریات، جس کے اندر ہمارا رہن سہن بھی آ جاتا ہے، روزگار بھی آ جاتا ہے، تجارت بھی، کاروبار بھی آ جاتا ہے، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ آج ہم پورے دین اسلام میں سے صرف ایک موضوع اٹھائیں گے، وہ ہے ہماری تجارت۔ آج ہم دیکھیں گے کہ تجارت کا ہمارے دین اسلام کے اندر کیا مقام ہے اور کاروبار کی کیا اہمیت ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس چیز کو زیادہ پسند فرمایا، تو ہمیں تاریخ کے اوراق میں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی تجارت میں اپنا گزر بسر کیا اور ہمیشہ تجارت کو ہی پروموٹ کیا، سراہا، اسی کو اچھا اور سمجھا اور اسی کو اچھا بتایا۔ اگر ہم اسی پر غور کریں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہوا وہ بھی تجارت کی بنیاد پہ ہوا، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دیا ہوا مال اتنا زیادہ تھا کہ وہ خرچ کرنا چاہتی تھی، کوئی کاروبار کرنا چاہتی تھی، انویسٹ کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ سوچتی تھی کہ ایسا کوئی بندہ مل جائے جو امانت دار ہو، دیانت دار ہو، کسی قسم کی ہیرا پھیری کرنے والا نہ ہو، میرا پیسہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ میں ان کے مال کی تجارت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے طریقہ کار کو پسند کرتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے ساتھ نکاح کر دیا۔ یعنی اتنی اہمیت ہے تجارت کی کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا نکاح اسی تجارت کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آج ہم اس چیز کو بنیاد بنا کے دیکھنے لگ جائیں کہ امیر گھر کی لڑکی ہو، ہم اسی سے نکاح کریں گے، اسی سے ہم شادی کریں گے تاکہ ہمارے پاس بھی کچھ مال و دولت آ جائے۔ یہ طریقہ کار لالچ میں تو آ جائے گا، لیکن یہ مال و دولت کو بڑھانے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر نہیں آئے گا۔ یہ تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام بھیج دیا تھا۔ اگر ہم اسی تجارت کو دیکھنے کے لیے آگے چلیں، کیونکہ ہمارے دین اسلام کی جو احکامات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو وہ عمل سکھائے، اور صحابہ کرام نے وہ اعمال کر کے ہمیں دکھائے اور ہم تک پہنچائے۔ اس لیے ہمارے پاس ہر عمل کی کسوٹی، ہر عمل کا ہر عمل کا جائزہ لینے کے لیے جو مقدار ہے، پیمانہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
سے آدمی ایک کسوٹی اٹھاتا ہے، پتھر اٹھاتا ہے، اس کے اوپر رگڑ کے دیکھتا ہے کہ یہ سونا آیا کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، اصلی ہے تو کتنی مقدار اصلی ہے اور کتنی نقلی ہے، یہ سارا کو جانچنے کے لیے اس کے پاس کیا ہوتی ہے؟ کسوٹی۔ اور ہمارے پاس ہمارے اعمال کو جانچنے کے لیے، ہماری زندگی کا تعین کرنے کے لیے کسوٹی کیا ہے؟ صحابہ کرام کی زندگی۔ اس لیے ہم اپنی تمام تر مسائل جب شریعت میں دیکھیں گے، پھر اس کا عمل دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کس طرح کیا۔ اسی بات کو لے کے ہم انشاءاللہ آج چلیں گے، اور آپ احباب کے سامنے صرف ایک صحابی رسول کا ذکر کروں گا جنہوں نے تجارت میں اتنا ہاتھ آگے بڑھایا، اتنا ہاتھ آگے بڑھایا کہ زیرو سے انہوں نے سٹارٹ کیا اور دنیا کے امیر ترین لوگوں کے اندر ان کا شمار ہونا شروع ہو گیا۔ یہ وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آغاز کا، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے صحابہ کرام پر زندگی تنگ کر دی، اپنے ظلم و ستم شروع کر دیے، جگہ جگہ پہ پریشان کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رویہ ان کا دیکھا تو کچھ صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف روانہ ہونے کا حکم صادر فرما دیا کہ یہاں پہ ماحول اچھا نہیں ہے، کفار جو ہیں وہ ہمارے خلاف ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، اور کچھ لوگ حبشہ کی طرف چلے جائیں تاکہ کچھ امن کی زندگی گزار سکیں۔ جب وہاں کے لیے کچھ صحابہ کرام روانہ ہونے لگے تو ان کے اندر ایک صحابی رسول تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کے اندر ہی بشارت سنا دی تھی، خوشخبری سنا دی تھی کہ یہ 10 صحابہ جو ہیں یہ جنتی ہیں، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، اور اسی کے دوران فرمایا عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، یعنی عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ کا مطلب یہ ہے عبد الرحمن بھی جنت میں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی دنیاوی زندگی کے اندر ان کو اطلاع دے دی تھی کہ فلاں فلاں شخص جنت کے اندر ہوگا، اور ان کے اندر صحابہ، ان کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور پہلے صحابی جو حبشہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے ان کے درمیان بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف شامل تھے۔ انہوں نے پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ کچھ عرصہ کے بعد جب انہیں خبر ملی کہ صحابہ کرام کی طرف سے پیغام آیا ہے، یا مکہ والوں کی طرف سے خبر ملی کہ مکہ کے حالات اب کچھ اچھے ہو گئے ہیں، بہتر ہو گئے ہیں، تو مسلمان اگر واپس آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، انہوں نے ماحول کا جائزہ لیے بغیر وہاں سے سفر شروع کر دیا۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو پھر پتہ چلا کہ یہاں پر ماحول پہلے سے بھی زیادہ خراب ہے، مکہ والے ہم پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم کریں گے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ سفر تو کر لیا، مکہ کی طرف روانہ ہو گئے حبشہ سے، اب واپس جانا بھی مناسب نہیں ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور کسی ایک مکہ کے سردار کا سہارا لے کے سفارش کرا کے مکہ میں داخل ہوئے۔ کچھ عرصہ رہنے کے بعد پھر ماحول خراب ہوا تو وہاں سے دوبارہ حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب دوبارہ روانہ ہوئے تو تقریباً 100 آدمی تھے اور چند عورتیں بھی شامل تھیں جنہوں نے ہجرت کی، اور ان 100 کے سے زیادہ جو صحابہ اور صحابیات تھی ان میں سے عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے، حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام ملا کہ حبشہ کے اندر رہنے والے مسلمان مدینہ منورہ کا رخ کریں، اور ہم بھی مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں کیونکہ مکہ کے حالات خراب ہیں، ہم مدینہ کے اندر رہا کریں گے۔ جب حبشہ والوں کو خبر ملی، حبشہ والوں نے بھی سفر شروع کر دیا، مکہ مکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ بھی ان کے ساتھ روانہ ہو گئے مدینہ منورہ کی طرف۔ جب مدینہ منورہ کے اندر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہو گئے، حبشہ والے مسلمان بھی حاضر ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صحابہ میں سے جو مہاجرین تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے یا حبشہ کی طرف سے چل کے مدینہ میں پہنچے تھے، یہ مہاجرین کہا جاتا ہے ان کو، اور یہ مہاجرین جب مدینہ میں پہنچے تو وہاں کے انصار صحابہ، یعنی سامنے جو وہاں کے
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، صحابہ اکرام کا استقبال کیا اور آپس میں مل بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا کہ آج سے مہاجرین اور انصار آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جو مکہ سے آئے ہیں وہ بھی، جو مدینہ میں رہتے تھے وہ بھی آج سے بھائی بھائی ہیں۔ اور مکہ والے جب ہجرت کر کے آئے تھے، ظاہر سفر پہ جا رہے تھے اور ظلم و ستم سے نکل کے جا رہے تھے، ان کے پاس اتنی بھی فرصت نہیں تھی کہ اپنا کچھ مال و دولت بھی ساتھ لے جاتے، ان کے پاس اتنی زیادہ مال و دولت بھی نہیں تھی، اپنا گھر بار، مال و دولت، زمینیں سب وہیں چھوڑ آئے تھے، اس لیے خالی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ آج انصار اور مہاجرین بھائی بھائی ہیں، تو آپ یہاں پہ توجہ کریں کہ مسلمانوں کے اندر ایثار، قربانی، احسان اور احساس کا کتنا بلند مقام تھا کہ انصار نے اپنا دل بڑا کیا، صرف زبان سے ان کو اپنا بھائی نہیں کہا بلکہ عملاً کر کے دکھایا۔ ہر صحابی نے اپنے دوسرے مہاجر بھائی کے لیے اپنے مال میں سے نصف اس کے حصے میں لگا دیا۔ جس طرح ہم اپنے والدین کی جائیداد اپنے بھائیوں میں، حقیقی بہن بھائیوں میں تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح انہوں نے انصاریوں نے مہاجرین کو اپنا حصہ دار ٹھہرا لیا۔ کسی نے اپنا باغ ہدیہ کر دیا تو کسی نے اپنا کاروبار آدھا کر کے ان کو دے دیا، کسی نے اپنے گھر میں سے آدھا حصہ مہاجرین کے حوالے کر دیا۔ ہر کسی نے اپنے اپنے طریقہ کار کے مطابق اپنی زمین میں سے، اپنی جائیداد میں سے، اپنی مال و دولت میں سے انصار والے مہاجرین کو آدھا آدھا تقسیم کرتے گئے اور کہتے گئے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، تو آپ بھائی ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کی کھل کے مدد کریں۔ ہر کسی کے پاس دو دو جوڑیاں بنتی گئی، بھائی بنتے گئے۔ جب باری آئی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تو ان کی بھائی چارہ قائم ہوا سعد بن ربیع کے ساتھ۔ کیا نام تھا؟ سعد بن ربیع کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا یہ بھائی چارہ قائم ہوا۔ تمام صحابہ کرام کو انصار نے اپنی اپنی جائیداد دی، تو سعد بن ربیع نے بھی اپنی جائیداد میں سے آدھا حصہ کر کے عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ سعد بھائی، مجھے یہ آپ کی مال و دولت نہیں چاہیے، بلکہ مجھے بازار کا رستہ بتا دو جہاں پہ تجارت ہوتی ہے۔ آگے ہوں میں اپنے عنوان پہ تو آپ کی بھی توجہ چاہوں گا کہ کیا فرمایا؟ سعد بھائی، مجھے آپ کے مال و دولت میں سے حصہ نہیں چاہیے، آپ نے کہہ دیا یہی میرے لیے کافی ہے، بس مجھے بازار کا راستہ بتا دیں جہاں پہ تجارت ہوتی ہے۔ تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو ساتھ لیا اور بازار میں داخل ہو گئے۔ اور عبد الرحمن بن عوف مکہ سے حبشہ سے مدینہ آئے، ساتھ میں کچھ نہیں، بالکل خالی آئے۔ جب سعد بن ربیع کے پاس پہنچے تو ان سے کچھ مال لیا کہ مجھے ادھار دے دو، میں جا کے مال خریداری کر کے فروخت کروں گا، اپنا کاروبار کروں گا، تجارت کروں گا، تو پھر آپ کے پیسے واپس لوٹا دوں گا۔ سعد بن ربیع نے ان کو جو پیسے دیے، ان کے ساتھ انہوں نے پنیر لیا اور گھی لیا بازار میں سے، اور اسی پہ ٹریڈنگ شروع کر دی، کاروبار شروع کر دیا، لین دین شروع کر دیا۔ سعد بن ربیع کے پیسوں سے عبد الرحمن بن عوف نے کاروبار کیا۔ جب انہوں نے اس میں سے کچھ نفع حاصل کر لیا تو سعد بن ربیع کے پیسوں کا واپس کرنے کے بعد اپنا کاروبار چلانا شروع کر دیا۔ کاروبار اتنا چلایا کہ اتنے دور نکل گئے کہ امیر ترین لوگوں کے اندر شمار ہونے لگے۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ گردنیں آزاد کرنا ثواب کا کام ہے، یعنی کسی غلام کو خرید کر آزاد کر دینا اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ نیکی کا کام ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی زندگی کے اندر تقریباً 35,000 غلام خرید کر آزاد فرمائے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ایمانداری کے ساتھ وہ اپنے کاروبار کرتے تھے، کاروبار میں اتنی برکت آئی، اتنا پیسہ آیا کہ انہوں نے 35,000 غلام خریدے اور ان کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد فرما دیا۔ اس لیے اگر ہم اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو، اپنے روزگار کو
یقین ہو گئے تو وہ 4 راز بتاتے ہیں۔ کتنے؟ 4 راز بتاتے ہیں کہ میرے کاروبار کھولنے کے 4 راز ہیں۔ سب سے پہلے کہ میں کوئی سودا ادھار خریدتا نہیں ہوں، سب سے پہلے کوئی سودا ادھار خریدتا نہیں ہوں۔ دوسرے نمبر پر راز کیا ہے کہ میں اپنا سودا ادھار بیچتا نہیں ہوں، نہ خریداری ادھار میں نہ فروخت ادھار میں، نقد لینا اور نقد فروخت کرنا۔ تیسرا راز بتایا کہ میں اپنا مال زیادہ نفع کمانے کی غرض سے جمع بھی نہیں کرتا۔ آج کل تو ہمارے پاس رواج ہو گیا نا کہ تھوڑی سی بھی خبر ملے نا یہ چیز مارکیٹ میں شارٹ ہو رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو زیادہ مقدار میں خرید کے ذخیرہ کر لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، اور بعد میں جب ریٹ بڑھے گا تب ہم اسے فروخت کریں گے، ڈبل نفع کمائیں گے۔ لیکن صحابہ کرام کے آپ طرز زندگی دیکھیے، طرز تجارت دیکھیے، ان کا طریقہ کار دیکھیے کہ وہ بزنس کس طرح کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنا سودا کبھی زیادہ نفع کمانے کی غرض سے روکتا نہیں تھا، جب کوئی گاہک آ جائے تو میں اس کو مناسب نفع رکھ کے دے دیتا تھا، چاہے وہ مال مارکیٹ میں شارٹ بھی ہو جائے، لیکن میں اپنا جائز نفع لے کے اس کو فروخت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے 1000 اونٹ خریدا تجارت کے لیے، اور جس ریٹ پہ خریدا اسی ریٹ پہ فروخت کر دیا، پھر بھی میں نے 3000 درہم بچا لیے۔ جتنی قیمت پہ خریدا اسی قیمت پہ فروخت کر دیا، پھر بھی 3000 درہم بچا لیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ فرماتے ہیں جب میں نے خریدا اس کے ساتھ ایک رسی ہوتی ہے جو ان کو باندھنے کے لیے تھی، وہ رسیاں میں نے نکالی، رسی میں نے الگ بیچی تقریباً 10 دینار کے بدلے میں، 1000 اونٹ تھا تو ادھر سے انہوں نے نفع کمایا۔ تیسری چیز انہوں نے بتائی کہ میں نے اونٹ کی اون الگ سے بیچی تھی، اس کا بھی میں نے نفع کمایا، تو مجھے اس طرح 3000 درہم نفع بھی مل گیا اور اونٹ بھی اسی قیمت پہ فروخت ہو گئے۔ میں نے کبھی زیادہ کے لالچ میں کاروبار نہیں کیا، جتنا مجھے ضرورت ہوتا تھا، جتنا میرا جائز نفع بنتا تھا اسی نفع پہ میں دے دیتا تھا، اور وہ جائز نفع رکھ کے اپنا منافع رکھ کے میں فروخت کرتا تھا۔ چوتھی چیز انہوں نے بتائی کہ میں اپنے کاروبار کے کمائے ہوئے حلال پیسوں میں سے صدقہ کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ صدقہ کرتا تھا، جو آج ہمیں بہت مشکل لگتا ہے۔ ہم نوٹوں کی گنتی کرتے ہیں نا، میرے پاس 10 نوٹ ہیں، میں نے ایک جو ہے صدقہ کر دیا تو میرے پاس 9 بچ جائیں گے، یہ بڑھے گا تو یہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، ہم کیا کرتے ہیں 10 نوٹوں میں سے گنتی کرتے ہیں، ایک نوٹ میں صدقہ دے دوں تو میرے پاس 9 بچ جائیں گے۔ لیکن دوستو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو بندہ صدقہ نکالتا ہے اس کا مال کبھی گھٹتا نہیں ہے۔ جب بھی کوئی بندہ اپنے کاروبار میں سے صدقہ دے اس کا مال بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ نہیں آپ کیلکولیٹر پہ بنائیں گے تو مال کم ہوگا، آپ اپنے اکاؤنٹنٹ سے پوچھیں گے وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ آپ کے 10,000 میں سے 1000 صدقہ دیا، 9000 باقی ہے۔ ظاہر ہی آپ کا 1000 کم ہوگا، لیکن آپ کے ان 9000 کے اندر برکت اتنی ہوگی کہ 10,000 سے بھی ہونے والا کام آپ کا 9000 سے بھی کم میں ہو جائے گا۔ یہ غیبی مدد ہوتی ہے، اور یہ کاروبار کو بڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے، جسے ہم آج ساری زندگی ایک مسلمان سارا دن کاروبار میں بیٹھتا ہے، زندگی لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، وجہ کی غرض کیا ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے 2-4 آنے بچا کے لے جاؤں، ان کے لیے کھانا لے کے لے جاؤں، بس اتنا غرض ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اکثر نہیں تو بعض ضرور ایسے پائے جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر کہ اپنی چیزوں کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں یا ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، پیمانے چھوٹے رکھ لیے، واٹ کے اندر تھوڑی سی کمی کوتاہی کر دی کہ گاہک کو کون سا پتہ چلنا ہے۔ کمپیوٹرائز کانٹے ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس بےایمانی اور ناپ تول میں کمی عروج پر ہے کہ کوئی بھی اسے پہچان نہیں سکتا۔ اس لیے ہماری معیشت آپ کے سامنے ہے کہ دن بدن ہم کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے ایمانداری کا پلہ چھوڑ دیا ہے، دیانتداری کا پلہ چھوڑ دیا ہے، سچ بولنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ گاہک آ کے پوچھے گا بھائی سیب کیا ریٹ ہے، سیب سامنے ہم زبردست لگا کے رکھیں گے، یہ 120 روپے کلو ہے۔ جب گاہک کہے گا 1 کلو دو تو ہم نیچے سے پلڑا ڈالیں گے تاکہ جو چھوٹا چھوٹا سیب ہم نے نیچے رکھا تھا وہ نکل کے آ جائے، وہ گاہک کو پتہ بھی نہ چلے۔ ہمیں وہ چھاپر بھی بند کر کے دینا تاکہ دیکھے بھی
بھائیو یہ ہمارے ایک بندے کی پریشانی نہیں ہے، یہ ہماری مارکیٹ کے اندر ایک ترتیب چل چکی ہے جس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ آج ہمارے پاس جتنے بھی کاروباری بیٹھے ہیں، ہر بندہ یہ سوچے کہ میں دکان پہ بیٹھوں گا تو ایمانداری سے کام کروں گا، دیانتداری سے کام کروں گا، دھوکہ دہی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے مسلمان کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی میری امت میں سے نہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو فرض قرار دیا، روزے کو فرض قرار دیا، حج کو فرض قرار دیا، لیکن جب موقع آیا تو یہ نہیں فرمایا کہ نماز نہ پڑھنے والا میری امت سے خارج ہے، یہ نہیں فرمایا کہ روزہ نہ رکھنے والا میری امت سے خارج ہے، یہ نہیں فرمایا کہ حج نہ کرنے والا میری امت سے خارج ہے، بلکہ فرمایا کہ دھوکہ دینے والا میری امت سے خارج ہے۔ جسے ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں اور دھوکہ دینے کے بعد ہم اندر ہی اندر بڑے خوش ہوتے ہیں، یار اس کو تو میں نے چونا لگایا، اسے پتہ ہی نہیں چلا، بیوقوف بنا دیا مجھے سے۔ حالانکہ اس کو بیوقوف نہیں بنایا بلکہ ہم خود بیوقوف بنے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی بات ہمیں سمجھ نہیں آئی تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا۔ اس لیے دوستو جب بھی مارکیٹ میں بیٹھے، دکاندار اپنی دکان پہ بیٹھے تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں، جو سودا اس میں بیچنا ہے اس کی جو خامی ہے وہ گاہک کو بتا دے کہ تو جو چیز لیتا ہے اس کے اندر یہ خامی ہے۔ اگر گاہک خود اپنی مرضی سے وہ چیز لے جائے تو اس کی مناسب قیمت بتا کے اسے فروخت کر دیں، اگر وہ انکار کر دے تو آپ اپنی چیز سنبھال کے رکھ لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ چل رہا تھا تو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ انہوں نے ایک اور موقع پہ فرمایا کہ میرے کاروبار کے بڑھانے کا راز یہ بھی ہے کہ میں جب کوئی چیز فروخت کر دیتا ہوں، کسی کو دے دیتا ہوں اور گھر جانے کے بعد بھی اسے وہ چیز پسند نہیں آتی اور واپس لے آتا ہے تو میں بخوشی دے کے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ گاہک کی خریدی ہوئی چیز بھی بخوشی دے کے واپس رکھ لیتا ہوں۔ اور ہمارے یہاں بازار میں جائے نا، آپ کو بعض دکانوں کے اندر ایک پوسٹر لگا نظر آئے گا، خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جس طریقہ کار پہ تجارت کی، کاروبار کیا، وہ اور طریقہ ہے، جس طریقے پہ ہم چل رہے ہیں وہ اور طریقہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام زیرو سے سٹارٹ ہو کے بھی امیر ترین لوگوں کے اندر شمار ہوئے، اور ہم امیر ہونے کے باوجود بھی بالکل کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے ملک کی پوزیشن دیکھیں، ہمارے شہر کی پوزیشن دیکھیں، پھر ہم اپنی آپ کی پوزیشن دیکھیں کہ پیسہ بہت زیادہ ہونے کے باوجود بھی ہم پریشان ہیں کہ ادھر خرچہ ادھر خرچہ، خرچے ہی پورے نہیں آتے، آمدنی زیادہ ہے خرچے بھی اتنے نہیں ہیں، پھر بھی ہمارا پیسہ پورا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پیسے کے اندر، کاروبار کے اندر برکت نہیں ہے۔ برکت کیسے آتی ہے؟ صدقہ دینے سے، ایمانداری سے، دیانتداری سے، ناپ تول میں کمی نہ کرنے سے، اچھی چیز فروخت کرنے سے۔ اور بھی ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ مارکیٹ کے اندر آپ اگر اچھا سودا رکھیں گے، باقی لوگوں سے 2 روپے 3 روپے مہنگا بھی ہوگا لیکن کوالٹی اس کی اچھی ہوگی تو پھر بھی آپ کی دکانداری دوسرے سے زیادہ چلے گی۔ اور تیسری اور بھی ایک بات بتاتا چلوں کہ مسلمان کبھی حریص نہیں ہوتا، مسلمان کبھی پیسے کا حریص نہیں ہوتا۔ مال رکھنا منع نہیں، آپ دیکھیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہم میں سے کتنے درجہ اعلیٰ ہیں، اور ان کے بھی پاس اتنا مال تھا کہ آج کے ارب پتی لوگ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں کہ روایات میں آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو ان کی 4 بیویاں موجود تھیں، ان کی اولادیں بھی موجود تھیں، لیکن جب ان کا کاروبار، جو ان کا وراثت تھی، ان کا کاروبار تھا، ان کی مال دولت تھی، اس کو تقسیم کرنے کا وقت آیا تو ان میں سے سونے کی ڈھلیاں بھی تھیں، جسے ہم آج کل سونے کی اینٹ بھی کہہ سکتے ہیں، سکہ بھی کہہ سکتے ہیں، سونے کی جو ہے وہ ڈھلیاں بھی کہہ سکتے ہیں، وہ موجود تھے ان کے پاس۔ کہتے ہیں کہ اس کو تقسیم کرنے کے لیے مزدور لگائے گئے جو اس وقت کے اسپیشل کولاڑے میں ہوتے تھے، ان کے ساتھ وہ کاٹ کے تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے، صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھے تھے، زور کی نماز کا وقت ہو گیا لیکن تقسیم مکمل نہیں ہوئی۔ کس کی؟ سونے کی۔ صرف زمینیں جائیدادیں الگ رہ گئی، جانور الگ رہ گئے، سارا کاروبار الگ رہ گیا، صرف سونا تقسیم کرنے میں اتنا وقت لگا کہ صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھے تھے تقسیم کرنے کے لیے، زور کا وقت ہو گیا لیکن ان کا مال تقسیم نہیں ہو سکا، سونا تقسیم نہیں ہو سکا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا مال تھا ان کے پاس، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عبد الرحمن تم نے اتنا مال کیوں رکھا ہوگا۔ مال رکھنا ہے
جب تک مسلمان کے پاس معیشت اچھی ہوگی، مضبوط ہوگی، تب تک مسلمان کا ڈنکا بجے گا دنیا کے اندر۔ آج ساری سازشیں کیا چلتی ہیں کہ مسلم ممالک کو معاشی طور پہ کمزور کیا جائے۔ آج ہم کہتے ہیں نا ہماری معیشت کمزور ہے، IMF کے قرضے اتنے زیادہ ہیں، ہم تو اپنی بات ہی نہیں کر سکتے، ریٹ بھی انہی کی وجہ سے ہم طے کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی معیشت کے اندر سے سود ایڈ کر لیا، ہماری معیشت کے اندر دیانتداری ختم ہو گئی، بےایمانی ہم نے ایڈ کر لی، ہم نے اپنی کاروبار کے اندر جھوٹ کو ایڈ کر لیا، دھوکہ بازی کو ایڈ کر لیا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے کاروبار میں برکت ختم کرتی ہیں۔ بظاہر تو ہمارے پاس کثرت ہوتی ہے لیکن ہم اسے پھر بھی پورا نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو ہمیشہ اپنے کاروبار کو دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ بیٹھ کے کریں کہ میں مسلمانوں کو اس میں سے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاؤں۔ آپ میں سے اکثر ہول سیلر بھی ہوں گے، ہول سیل کا کام کرتے ہوں گے، آپ اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ کوئی سیل مین آ جاتا ہے آپ سے خریدنے کے لیے تو اس کا ذہن کیا ہوتا ہے کہ ہول سیلر سے مجھے ریٹ سستا ملے گا، کم ریٹ پہ مال ملے گا، میں مارکیٹ میں 2 پیسے زیادہ بیچ کے اپنے روزگار بچا لوں گا۔ تو ہم کیا کوشش کریں، اس سے زیادہ نفع دینے کی کوشش کریں تاکہ ایک غریب جا کے وہاں پہ فروخت کرے، اسے نفع زیادہ ہو۔ اس کا نفع حقیقت میں آپ کا نفع ہے کیونکہ وہ خریدار جو آپ کا ہے، جب وہ آپ سے نفع کچھ زیادہ لے گا تو اگلی بار بھی وہ آپ کے پاس آ کے خریداری کرے گا، جو تھوڑا کر کے اس نے آپ کو نفع زیادہ دینا ہے۔ لیکن جب ہم ایک ہی بار میں کسی بندے کی جیب پہ نظر رکھ لیتے ہیں نا، 10 روپے آپ زیادہ کما لیتا ہوں، اس بندے کو پتہ چلتا ہے کہ کہیں اور سے مجھے 2 روپے مزید سستا ملے گا تو وہ وہاں نکل جائے گا، تو ہمارا کاروبار کمزور ہوگا کہ مضبوط ہوگا؟ کمزور ہوگا نا بھائی۔ اس لیے اپنے کاروبار میں کوشش کریں کہ آنے والے کے لیے فائدہ سوچیں، اپنا فائدہ بھی رکھیں لیکن زیادہ فائدہ آنے والے کا سوچیں تو انشاءاللہ ہمارے کاروبار کے اندر برکت ہی برکت ہوگی۔ اور آج کل آپ تمام احباب کے سامنے ہے کہ فلسطین کے حالات کیا چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب کسی ایسی جگہ پہ کفار حملہ کر دیں جو مسلمانوں نے فتح کر کے حاصل کی ہو یا مسلمانوں کی اپنی ذاتی جگہ ہو اور کفار اس پہ حملہ کر کے قبضہ کر لیں تو اس وقت مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور جس جگہ پہ یہ معاملہ ہوا اس جگہ کے موجودہ مسلمان اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو ان پر فرض ہے پہلے کوئی مقابلہ کریں۔ اگر خدا نخواستہ ان کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے لڑائی کرنے کا، جہاد کرنے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہے، تو ساتھ والے جو علاقے ہیں آج کل ممالک ہیں، یہ ممالک کا فرض ہو جاتا ہے کہ قریب والے ان کی مدد کریں۔ اگر قریب والوں کی مدد سے بھی معاملہ حل نہ ہو تو پھر ان قریب والوں کے جو قریب پڑتے ہیں ان پر فرض ہو جاتا ہے جہاد، اور جہاد مالی طور پہ بھی فرض ہوتا ہے، جانی طور پہ بھی فرض ہوتا ہے۔ آج کل میں ایک تقریر سن رہا تھا، ہمارے مفتی اعظم مولانا تقی عثمانی صاحب کی، وہ فرما رہے تھے کہ آج کل جو دنیا کے حالات بن چکے ہیں، فلسطین کے جو حالات بن چکے ہیں، اس لحاظ سے پوری دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، لیکن ایک مصلحت کے تحت ان کے ساتھ تعاون کرے، جتنا ہو سکتا ہے مالی تعاون بھی کرے، جانی ہو سکتا ہے تو جانی بھی کرے، لیکن تعاون اس طریقے سے کریں کہ ان کو مزید نقصان نہ ہو بلکہ فائدہ ہو۔ اگر فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم نقصان پہنچانے کے اندیشے نہ پیدا کیے جائیں۔ آج ہمارے اکثر ممالک طاقتور ہونے کے باوجود، جس کے اندر پاکستان بھی شمار ہے، طاقتور ہونے کے باوجود بھی کوئی فوجی کارروائی نہیں کر رہا تو اس میں مصلحت بھی ہو سکتی ہے۔ واللہ عالم کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، لیکن اس کے اندر وہ کچھ نہ کچھ کر ضرور رہے ہوں گے۔ کبھی بھی مسلمان اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہم بھی اچھا گمان رکھیں گے کہ پاکستانی فوج بھی اچھا کام کر رہی ہوگی، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے مال میں سے جو صدقات کرتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، ان میں سے فلسطین کا حصہ بھی رکھیں، کیونکہ ہمارے اوپر جہاد فرض ہے اور ہم جانی جہاد تو لڑ نہیں سکتے کیونکہ ہم پہنچ نہیں سکتے، اس لیے ہم ان کا تعاون کریں گے مال کے ساتھ۔ پچھلے دنوں شاید میں نے گزارش کی تھی تو اس کے اندر میں نے یہ بھی عرض کی تھی کہ آپ بستروں کے طور پر یا کوئی سامان کے طور پر ان کا تعاون کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن کل ایک میں پوسٹ پڑھ رہا تھا فلسطین والوں کی طرف سے تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بستر اور یہ چیزیں آپ تب بھیجیں جب ہم آرام سے سونے کے لیے تیار ہوں، جب ہمیں سونے کا ٹائم بھی میسر نہیں ہے تو پھر ہمیں بستر کیا کرتے ہیں۔
بستر نہیں بلکہ ہمیں ہتھیار دیے جائیں، ہمیں مال دیا جائے تاکہ ہم کفار کا مقابلہ کر سکیں۔ تو تمام مسلمانوں سے گزارش یہی ہے کہ اپنا اپنا حصہ ملائیں، نماز کے بعد اپنے نقدی جو جمع کرا سکتے